زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل ہیں جن کو جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی ہے وہ نصاب جس پر 1 سال گزر چکا ہو، اس نصاب میں سے شریعت کا مقرر کیا ہوا حصہ نکال کر کسی فقیر یا اس کے ہم معنی کی ملک میں دے دینا، اس کو اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت مقدسہ میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زکوٰۃ کی ہی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 32 جگہ پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ذکر کے ساتھ آیا ہے، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح 32 جگہ پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ذکر کے ساتھ آیا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور گناہگار ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی 34 اور 35ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی سونے اور چاندی سے ان کی کروٹیں، ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت اس طرح ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سکہ دوسرے سکے پر نہیں رکھا جائے گا، کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اشرفی دوسرے اشرفی پر رکھی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اگر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کیا تھا تو بھی ہر ایک روپے کا الگ الگ داغ جسم کے الگ الگ جگہ پر لگایا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے جسم کو اسی سونے اور چاندی سے داغا جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سنائی ہے۔ جتنی وعیدیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سنائی گئی، اتنی ہی خوشخبریاں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بھی سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یعنی نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اس طرح کی اور بھی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو سنائی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا فرض کس پر ہے؟ اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مسلمان ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد۔ صاحب نصاب مطلب وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا تھا پچھلے دور میں، لیکن اب کے دور میں اگر کسی کے پاس 6.5 تولہ سونا ہے یا 42.5 تولہ چاندی ہے تو ایسا شخص بھی آج کے دور میں صاحب نصاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو 6.5 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کو نصاب کہتے ہیں۔ اب ساری ویڈیو میں نصاب کا لفظ استعمال کروں گا تو سمجھ لینا ہے کہ 6.5 تولہ سونا یا 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے، مطلب اس کے پاس 6.5 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اگر نصاب کے برابر قیمت ہے یا مال ہے یا روپیہ ہے، لیکن وہ کام کے لیے رکھا گیا، کسی ضروری کام کے لیے رکھا گیا، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اگر نصاب کے برابر مال ہے یا قیمت ہے یا روپیہ ہے اور وہ کسی ضروری کام کے لیے بھی نہیں رکھا گیا، حاجت اصلی کے لیے بھی نہیں رکھا گیا، لیکن اس پر 1 سال نہیں گزرا، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس میں 3 شرطیں ضروری ہے۔ پہلی ہے کہ مال کا نصاب کے برابر ہونا، مطلب 42.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہونا یا 6.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہونا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ حاجت اصلی سے فارغ ہونا، مطلب ضروری کام سے ہٹ کے رہنا، یہ پیسہ یا مال یا روپیہ، یہ ضروری کام سے ہٹ کے رہنا اور نصاب کے برابر رہنا۔ تیسری چیز ہے اس پر 1 سال گزرنا، اسلامی سال، مطلب
محرم کے مہینے میں مال آیا تھا، وہ محرم کے مہینے میں اتنی قیمت آ گئی تھی جس سے 42.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی تھی، اتنی قیمت محرم میں آئی اور وہ کوئی ضروری کام کے لیے بھی نہیں تھی۔ اب محرم سے پھر محرم آ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نصاب میں کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 2.5% نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نصاب کے مال میں سے 2.5% ادا کرنا فرض ہے۔ اب ہر سامان کا اسی طرح حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ سامان ضرورت کا سامان ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جیسے کہ کپڑے ہیں جو ہم پہننے کے لیے رکھے ہیں، کھانے پکانے کے برتن، رہنے کا اپنا گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سب چونکہ ضرورت کے لیے ہے اس لیے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر سامان ضرورت سے ہٹ کر ہے تو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، نصاب کے برابر ہونے کے اور سال کے گزرنے کے بعد۔ اسی طرح اگر کسی پر قرض ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر وہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کے برابر قیمت بچ جاتی ہے اور وہ ضروری کام کے لیے نہ ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، اب اس کو کسی اور کو 2 لاکھ روپے قرض دینا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے کا قرض نکال لیا جائے گا اور بچے 3 لاکھ۔ اس 3 لاکھ کو حساب کیا جائے گا، اگر وہ نصاب کے برابر ہے، مطلب اس کے ذریعے 42.5 تولہ چاندی یا 6.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے۔ اب کے دور میں تو 3 لاکھ روپے میں 42.5 تولہ چاندی بلکہ اس سے زیادہ بھی خریدی جا سکتی ہے، تو یہ 3 لاکھ روپے نصاب سے تو زیادہ ہو گئے، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 3 لاکھ کا حساب لگایا جائے گا، اس میں سے 40واں حصہ اس کا 2.5% مطلب 7,500 روپے زکوٰۃ کے لیے الگ نکالے جائیں گے، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس نصاب ہے اور 1 سال گزرنے کے بعد اگر قرضہ لے لیا تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، اب اس پر 1 سال گزر گیا، اب اس کے بعد وہ شخص 2 لاکھ روپے کسی سے قرض لے لیا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اگر کسی سے قرض لے لیا تو وہ 5 لاکھ پر زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس 5 لاکھ میں سے 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ سال گزرنے کے بعد قرضہ لے لیں گے تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ معاف ہرگز نہیں ہوگی۔ اور تجارت کے لیے جو سامان ہوتا ہے، مطلب ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے وہ مال تجارت ہوتا ہے، تو ہر قسم کے مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کپڑے بیچنے کے لیے خریدا، اب وہ کپڑوں پر 1 سال گزر گیا تو ان کپڑوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جن کپڑوں پر سال گزر گیا ان کپڑوں کی ریٹیل قیمت، مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ قیمت جمع کر کے اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح کرانہ اسٹور ہے تو کرانہ اسٹور پر بھی تجارت کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اب عموماً تو کرانہ اسٹور کا سامان 2 سے 3 مہینوں میں بک ہی جاتا ہے، لیکن اگر 1 سال تک باقی رہا تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ ویسے تو دکان کے اونر، مالک دکان کو پتا رہتا ہے کہ کون سا سامان 1 سال سے باقی ہے۔ اب جو سامان 1 سال سے باقی ہے اس سامان کی قیمت جمع کرنا ہے، ریٹیل قیمت جمع کر کے اگر نصاب کے برابر ہو گیا تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ نصاب کے برابر مطلب اتنی قیمت اس کی ہو گئی کہ اس سے 42.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی یا پھر 6.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا، تو یہ نصاب کے برابر ہو گیا۔ اگر اتنا برابر وہ ہو گیا تجارت کا سامان تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا 40واں حصہ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر جانور بیچنے کے لیے خریدے ہو تو بھی ایسے جانوروں پر تجارت کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مطلب سبھی جانوروں کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت اتنی ہو گئی کہ اس قیمت سے 42.5 تولہ چاندی یا 6.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا تو اس کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ میں دینا فرض ہوگا۔ اگر جانور تجارت کے لیے نہ ہو، بیچنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر سواری کرنے کے لیے خریدے ہوں یا پھر ان سے کھیتی باڑی کرنے کے لیے خریدے ہوں یا اس کا گوشت حاصل کرنے کے لیے اور خود اس کو چارہ خرید کر کھلاتے ہوں تو یہ غیر سائمہ جانور ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سواری وغیرہ کے لیے ہیں تو یہ حاجت اصلی میں ہے، اسی لیے ان جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر جانور سائمہ ہو، مطلب اس جانور کو صرف نسل کی افزائش کے لیے خریدا گیا ہو، اس کا دودھ حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہو اور سال کا اکثر حصہ اس کو کسی حلال جنگل میں چروایا گیا ہو، چارہ خود خرید کر نہیں کھلایا گیا ہو، تو یہ جانور سائمہ کہلاتا ہے۔ اگر سائمہ بکری ہے
तो 39 बकरियों तक कोई ज़कात नहीं है। मतलब अगर किसी के पास 39 साइमा बकरियां हैं तो उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर 40 बकरियां हैं तो एक बकरी ज़कात में देना फर्ज होगा। 40 से 120 तक एक ही बकरी फर्ज होगी। मतलब किसी के पास 40 बकरियां हैं तो भी एक ही बकरी देना होगा, 41 है तो भी एक ही बकरी देना, इसी तरह 70 है तो भी एक ही बकरी देना, 100 है तो भी एक ही बकरी देना होगा, 120 है तो भी एक ही बकरी ज़कात में देना फर्ज होगा। तो 40 से 120 तक एक ही बकरी फर्ज होगी। अब 121 से 200 तक दो बकरियां फर्ज होंगी। मतलब अगर वो साइमा बकरियां हैं, 121 बकरियां हैं तो भी दो बकरियां देना होगा, 160 बकरियां हैं तो भी दो बकरियां देना होगा, 200 बकरियां हैं तो भी दो ही बकरियां ज़कात अदा करना फर्ज होगा। फिर 201 से 399 तक तीन बकरियां फर्ज होंगी, 400 से 499 तक चार बकरियां, 500 से 599 तक पांच बकरियां, और 600 से 699 तक छह बकरियां, 700 से 799 तक सात बकरियां। इसी तरह हर 100 पर एक बकरी का इजाफा किया जाएगा। मतलब 800 से 899 तक 8 बकरियां ज़कात में देना फर्ज होगा अगर ये बकरियां साइमा है तो, और अगर तिजारत के लिए है तो तिजारत की ज़कात अदा करना फर्ज होगा। एक साल गुजरना जरूरी है। अब गाय का निसाब इस तरह होगा। अगर वो गाय साइमा है, एक साल गुजर गया तो 30 गायों पर ज़कात फर्ज होगी। मतलब अगर किसी के पास साइमा गाय है, वो भी 30 से कम है तो कोई ज़कात फर्ज नहीं होगी। अगर 30 से 39 तक गाय हैं तो एक तबिया फर्ज होगा। तबिया मतलब एक साल का बछड़ा। मतलब किसी के पास 30 साइमा गाय हैं तो उसको एक तबिया ज़कात में देना होगा। अगर 31 है तो भी एक ही देना होगा, अगर 39 है तो भी एक ही तबिया देना होगा, और अगर 40 हैं तो एक मुसिन्ना ज़कात में देना होगा। 40 से 59 तक एक मुसिन्ना देना होगा। मतलब 40 है तो भी एक ही मुसिन्ना देना है, 59 है तो भी एक ही मुसिन्ना देना होगा। मुसिन्ना मतलब 2 साला गाय का बछड़ा। अब अगर 60 साइमा गाय हैं तो 2 तबिया देना होगा, और अगर 70 हैं तो एक तबिया और एक मुसिन्ना देना होगा, और अगर 80 हैं तो 2 मुसिन्ने। इसका हिसाब 30 और 40 से लगाया जाएगा। हर 30 गाय में एक तबिया और 40 में एक मुसिन्ना देना होगा। अब 90 गायों में 30-30 के 3 होंगे तो 3 तबिया फर्ज होंगे। अगर 100 गायें होंगी तो 2 30 और एक 40 होगा। मतलब 2 तबिया और एक मुसिन्ना। इसी तरह आगे तक हिसाब लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 110 गाय है तो 2 40 और एक 30 होगा। मतलब 2 मुसिन्ने और एक तबिया। इस तरह आखिर तक हिसाब लगाया जा सकता है अगर यह गाय साइमा हो तो। और अगर तिजारत के लिए खरीदी गई है तो फिर तिजारत की ज़कात फर्ज होगी। अब आते हैं ऊंट की तरफ। अगर ऊंट साइमा है और एक साल गुजर गया तो 4 ऊंट तक कोई ज़कात फर्ज नहीं है। 5 ऊंट पर एक बकरी अदा करना होगा। अगर 9 ऊंट है तो भी एक ही बकरी अदा करना होगा। अगर 10 है तो 2 बकरियां, 14 तक। मतलब 10 भी है तो 2 बकरियां देना होगा, और अगर 14 है तो भी 2 बकरियां देना होगा। फिर 15 से 19 तक 3 बकरियां देना होगा, 20 से 24 तक 4, 25 से 35 तक एक बिनते मखाब, 36 से 45 तक एक बिनते लबून, 46 से 60 तक एक हिक्का, 61 से 75 तक एक जिरा, 76 से 90 तक 2 बिनते लबून, 91 से 124 तक 2 हिक्के, 125 से 129 तक 2 हिक्के और एक बकरी, 130 से 134 तक 2 हिक्के 2 बकरियां, 135 से 139 तक 2 हिक्के और 3 बकरियां, 140 से 144 तक 2 हिक्के और 4 बकरियां, 145 से 149 तक 2 हिक्के और एक बिनते मखाफ, 150 से 154 तक 3 हिक्के, 155 से 159 तक 3 हिक्के और एक बकरी, 160 से 164 तक 3 हिक्के और 2 बकरियां, 165 से 169 तक 3 हिक्के और 3 बकरियां, 170 से 174 तक 3 हिक्के और 4 बकरियां, 175 से 185 तक 3 हिक्के और एक बिनते मखाब, 186 से 195 तक 3 हिक्के और एक बिनते लबून, 196 से 204 तक 4 हिक्के। अगर 204 से भी ज्यादा ऊंट हैं तो इनका ऐसा ही हिसाब लगाया जाएगा जैसा 155 से लगाते हुए आ रहे हैं।
हर 50 में एक हिक्का बढ़ता जाएगा। अगर किसी के पास इतने ऊंट हैं और हिसाब समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो बकरियों का निसाब बताया गया उसमें बकरियां, बकरे, भेड़, दुम्बे सबका एक जैसा ही निसाब होगा। और जो गाय का निसाब बताया गया उसमें गाय, बैल, भैंस, खुलगा सब शामिल होंगे। मतलब सबकी ज़कात गाय की ज़कात की तरह ही अदा करना होगा। और ऊंट की ज़कात में बिनते मखावत कहा गया। बिनते मखावत मतलब एक साला फीमेल ऊंट जिसका एक साल गुजर चुका और दूसरा साल लगने वाला हो। और बिनते लबून मतलब 2 साला ऊंटनी फीमेल ऊंट, उसके 2 साल गुजर चुके हो और उसका तीसरा साल लग चुका हो, इसको बिनते लबून कहते हैं। और हिक्का मतलब 3 साल जिसके मुकम्मल हो चुके हो और चौथा साल लग गया हो, ऐसी ऊंटनी को हिक्का कहते हैं। ज़कात के मुतालिक अगर कुछ सवाल है तो कमेंट में लिखकर सवाल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके सवाल पूछा जा सकता है। शॉर्ट वीडियोस के जरिए ज़कात के मुतफर्रिक मसाइल समझाए जाएंगे इंशाअल्लाह।